جانتا ہو وہ آ کر پڑھ سکتا ہے۔ رامائن کی چوپائی ہے۔ کہا کہ لوگوں، میں نے کہا حضور نے پیغام کو عام کیا اور کہا لوگوں اللہ، اونچا بولو اللہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی بات تو میں نے کر دی، قرآن کی صورت میں نے پڑھ دی ہے، لیکن یہ دیکھیں رامائن کیا کہتا ہے، غور سے سنیے گا۔ رامائن کہتا ہے بن پد چلی سنی بن کانا کر بن کرم کرے بدھنانا آنن رگت سکل رس بھوگی بن باڑی بگتا بڑھ جوگی۔ یہ رامائن ہے میرے ہاتھ میں، یہ دیکھیں میرے پاس بھاگوت گیتا بھی ہے، بہت ساری ہے۔ جتنا میں نے منتر پڑھا ہے نا، ایک ایک طرف سے خلاصہ کروں تو 2-3 گھنٹے اور گزر جائیں گے، اس لیے بہت ساری باتیں بیان کرنی۔ یہ دیکھیں اب یہ رامائن میرے ہاتھ میں تھی، یہ ہے سری رام چرتر مانس، اس میں لکھا گیا اس کا خلاصہ، انشاءاللہ پھر وہاں بتاؤں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے، کہا بن پد چلی سنے بن کانا، کہا کہ لوگوں اللہ وہ ہے دنیا کا چلانے والا مالک، وہ ہے پورے برہمانڈ کا چلانے والا مالک، وہ ہے بن پد چلی سنے بن کانا، کہا جو چلتا ہے لیکن ہماری طرح پاؤں نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری طرح زبان نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے ہمارے طرح ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو سنتا ہے ہمارے طرح کان نہیں ہے۔ کہا مطلب کیا ہے، کہا اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو پاؤں سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو ناک سے پاک ہے، جو کان سے پاک ہے، جو آنکھوں سے پاک ہے، جو ہماری طرح زبان نہیں ہے، زبان سے پاک ہے، جو ماں سے پاک ہے، جو باپ سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے، اور وہ اللہ۔ حضور نے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے، اور کہا لوگو یاد رکھنا آقا کریم نے فرمایا آج لوگ پریشان ہو رہے گئے، لیکن اگر حضور کی باتوں پہ عمل کر لیں، حضور نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن ایمان والا جب مسجد میں ہوتا گئے تو مچھلی کے مانند ہے، یعنی مسجد میں جب ہوتا گئے تو اسے اتنا ہی سکون ملتا گئے جتنا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا گئے، اور جب مسجد سے باہر مومن ہوتا گئے تو اسی طرح دل بے چین ہونے لگتا گئے، جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپنے لگتی گئے۔ یہ حالت مومن کی ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا لوگوں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی گئے، آج باپ پریشان ہو گیا گئے بیٹا سے، بیٹی ماں سے پریشان گئے، ماں بیٹی سے پریشان گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کسی کے دل میں سکون نہیں گئے، لوگ رو رہے گئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی گئے۔ مفتی صاحب سے تعویذ لیتے گو، وہ امام صاحب سے دعا کرواتے گو، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے، میرا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے، میرا بیٹا شرابی ہو گیا، میرا بیٹا جواری ہو گیا، میرا بیٹا نشیڑی اور گئیڑی ہو گیا گئے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا گئے۔ امام صاحب دعا کر دے، مفتی صاحب دعا کر دے، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے گو، جا کر دعائیں مانگتے گو، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا پیارے، ایسے جلسوں میں آنے والوں غور سے سننا، آقا کریم نے فرمایا گئے جب 4 طرح کی برائی کسی قوم میں داخل ہو جائے، 4 طرح کے گناہ کسی بستی والوں میں داخل ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ او لوگوں وہ 4 چیزیں کون سی ہے سن کر جانا، ماں بہنوں آپ بھی سماعت کر کے جانا، اپنے دل کی تختی پر سب جگہ دینا، اور یاد رکھنا اگر آپ نے ان 4 عادتوں کو چھوڑ کر ان 4 عادتوں کے خلاف جو اچھی عادتیں ہیں اگر آپ نے اسے اپنا لیا ہے تو یاد رکھنا کم کمائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، اسی کھانے میں اللہ برکت بھی دے گا، اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ کہا کہ وہ 4 کون کون ہیں؟ بتا دوں اگر اجازت ہے؟ بتا دوں؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
आहा, सुनिएगा, आकाए करीम ने फरमाया, कहा कि लोगों, 4 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता गए। उनमें से पहला बेनमाजी की दुआ को, जब कोई नमाज नहीं पढ़ता गए, नमाज की पाबंदी नहीं करता गए। ओ बहरहाल के जलसे में आने वालों, आपने मस्जिद के लिए बहुत कुछ दिया गए, लेकिन आप अगर देना चाहते हो आप दे दो, क्योंकि यही पैसे आपके काम आने वाले गए। याद रखना लोगों, लोग कहते गए मस्जिद में पैसे लगाएंगे, क्या वो पैसे काम आ जाएंगे? हम मदरसे में पैसे लगाएंगे, क्या वो पैसे मरने के बाद काम आएंगे? ओ लोगों, याद रखना, बाजार में जो पैसे आपने लुटाए गए वो पैसे आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने उस पैसे से मस्जिद बनवाया गए, आपने अगर उस पैसे से मदरसा बनवाया गए, आपने उस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी करवाया गए, आपने उस पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया गए, तो याद रखना लोगों, आप कब्र में भी चले जाओगे, वो पैसे कब्र में रोशनी का इंतजाम कर देगा। आप कहेंगे वो कैसे हदीस है? आप पूछिए मुफ्ती साहब से, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आकाए करीम ने फरमाया, एक इंसान की मौत होने वाली थी, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, अब वो बंदा मरने के करीब है। उस मरने वाले शख्स के 3 भाई और थे। उसने 3 भाइयों में से पहले एक भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों, एक बात बताओ, एक मरने वाला शख्स हो, उसके 3 भाई हो, मरने से पहले वो शख्स एक भाई को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता है, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, दुनिया में मेरे लिए जान कुर्बान करता है। ओ मेरा भाई, ये बताओ, अब तो डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ। ओ मेरा भाई, जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, ये बताओ मेरे मरने के बाद तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? तो पहले भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, जब तक आप जिंदा गए तब तक आपसे मैं प्यार करता हूँ, तब तक आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जैसे ही आपका इंतकाल हो जाएगा, आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, लोग आपको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और मैं दूसरे के घर की तरफ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, ये बताओ, ऐसे भाई से ताल्लुक रखना चाहिए? कैसा ताल्लुक? कहा, या रसूल अल्लाह, ये कोई भाई है, इससे तो जीते जी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, जो कहता है जब तक तू जिंदा है तेरे साथ मैं हूँ, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा रास्ता अलग होगा, आपका रास्ता अलग होगा। इतना कहना था। कहा, हुजूर, ऐसे भाई से जीते जी रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आकाए करीम ने फरमाया, ओ साहब, अभी भी बस नहीं हुआ। उस मरने वाले ने अपने दूसरे भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, मेरे एक भाई ने, फला भाई ने तो हाथ खड़ा कर दिया है, उसने तो ये कह दिया है जब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा रास्ता अलग होगा, वो दूसरे तरफ चला जाएगा, वो मेरी मैयत में शिरकत ना करेगा, वो मेरे जनाजे में शरीक ना रहेगा, वो मुझे दफन करने में शरीक ना रहेगा। अल्लाह अल्लाह। कहा कि दूसरा भाई ये जवाब दे, ओ मेरा भाई, सुनो सुनो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो मैं उसकी तरह छोड़कर नहीं भागूंगा, बल्कि मेरा भाई, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं गुस्ल देते वक्त भी साथ रहूंगा, कफन पहनाने के वक्त भी साथ रहूंगा, नमाज जनाजा में भी साथ रहूंगा, दफन करने के वक्त भी साथ रहूंगा। उस वक्त तक मैं आपको छोड़कर नहीं आऊंगा जब तक के गांव के सारे लोग वापस न आ जाएं, जब सब आ जाएंगे तब मैं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, इस भाई से कम मोहब्बत करनी चाहिए, वो पहले से तो ये अच्छा है जिसने कहा था जब तेरा
انتقال ہو جائے گا تیرا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، کم سے کم اس سے تو یہ اچھا ہے کفن پہنانے کے وقت ساتھ رہے گا، نماز جنازہ بھی پڑھے گا، دفن بھی کرے گا، اس سے رشتہ پکا رکھنا چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا او صحابیو سنو، اب بھی بس نہیں ہوا، اس مرنے والے نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا او میرا بھائی، پہلے بھائی نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا، دوسرے نے کہا کہ وہ دفن غسل اور جنازے میں دفن میں ساتھ رہے گا۔ او میرا بھائی یہ بتاؤ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب بتاؤ، تیسرے بھائی نے جواب دیا او میرا بھائی میں دنیا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کرتا گئے، تو بھی مجھ سے محبت کرتا گئے، تو یاد رکھنا میں میت جنم مرنے کے بعد آپ کے ساتھ غسل میں بھی رہوں گا، جن کفن پہنانے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا، جنازے میں بھی ساتھ رہوں گا، مٹی دیتے وقت ساتھ رہوں گا، اور جب سارے لوگ واپس آ جائیں گے قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، میں آپ کی قبر میں جاؤں گا، قبر اندھیری ہوگی، اس قبر میں میں اندر روشنی کا انتظام پیدا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا او صحابیو یہ بتاؤ اس بھائی کے تعلق سے تمہارا کیا سوال ہے، کیا کہنا ہے، تمہاری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ یا رسول اللہ ان دونوں بھائی سے رشتہ توڑ لینا چاہیے اور تیسرے بھائی سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ آقا نے فرمایا او صحابیو سنو، میں نے تمہیں مثال دے کر سمجھایا ہے، میں نے تمہیں اگزامپل دے کر سمجھایا ہے، کہا کہ سنو سنو، پہلا بھائی وہ تیری مال ہے، تیری دولت ہے، وہ تمہارے مال ہے، وہ تمہاری زمین ہے، وہ تمہاری جائیداد ہے، وہ تمہارے مکانات ہے، وہ پہلا بھائی ہے تمہارا۔ پہلے بھائی سے مراد تمہاری زمین جائیداد روپے پیسے گئے۔ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبرستان کی طرف جائے گا، لیکن تیری زمین تیرے بیٹوں کی طرف جائے گی، تو قبرستان کی طرف جائے گا، تیرے پیسے تیرے بیٹوں بیٹیوں کی طرف جائیں گے، تو قبرستان جائے گا، تیرا مکان تیرے وارثین کی طرف جائیں گے۔ یا رسول اللہ دوسرے بھائی سے مراد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دوسرا بھائی سے مراد وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے چچا اور دادا ہیں، جو لوگ جب تیری موت ہو جائے گی وہ غسل کے وقت ساتھ رہیں گے، کفن پہنانے کے وقت ساتھ رہیں گے، جنازہ میں ساتھ رہیں گے، دفن کرنے کے وقت مٹی دینے میں ساتھ رہیں گے، لیکن جب سب آ جائیں گے وہ بھی تیرے ساتھ وہاں نہیں رہے گا، وہ بھی گھر آ جائیں گے، وہ تیرے رشتہ دار ہے۔ یا رسول اللہ وہ تیسرا کون بھائی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا؟ یا رسول اللہ وہ کون بھائی گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم نے فرمایا او صحابیو سنو سنو، تیسرے بھائی سے مراد وہ تمہاری نمازیں ہیں، وہ تمہارے روزے گئے، وہ تمہارے حج ہیں، وہ تمہارے مسجد میں پیسے دینے گئے، وہ تمہارے مدرسے میں رقم دینے گئے۔ یاد رکھنا تو یہاں مسجد میں پیسے دے گا، جہاں مدرسے میں پیسے دے گا، جہاں غریبوں کی مدد کرے گا، جہاں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اگر ایک اینٹ ہی لگائے گا، ایک بوری سیمنٹ ہی لگائے گا تو وہ نیکیاں تیری غسل کے وقت بھی ساتھ رہے گی، جنازے میں بھی ساتھ رہے گی، کفن اور دفن کے وقت ساتھ رہے گی۔ جب سارے لوگ آ جائیں گے قبر میں کوئی نہیں جائے گا، لیکن یہ تیری نیکیاں ہوگی جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ جب قبر اندھیری ہوگی، روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوگا، تو یہی مسجد میں مدرسے میں پیسے دینا، یہی تیری نیکیاں ہوں گی، یہی تیرے پیسے ہوں گے جو اللہ کے راہ میں تم نے خرچ کیا ہے۔ جب تو مسجد بنوا کر جائے گا یہی پیسے تیرے لیے قبر کی اندھیری کو قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ میرے بھائی، آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے۔ جن کو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، اب میری باتیں ادھر ادھر نہ جائے، غور سے سنیے گا۔ آقا کریم